بلند آواز سے پڑھیں، ادھر سے آواز کم آ رہی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. ہم بھی ان کے دیار جائیں گے، ہم بھی ان کے دیار جائیں گے، جائیں گے بار بار جائیں گے، ہم بھی ان کے دیار جائیں گے. ان کے در پر نثار ہونے کو ہم بھی مستانہ وار جائیں گے، ہم بھی مستانہ وار جائیں گے، جائیں گے بار بار جائیں گے. حمد و ثنا کے بعد معزز حاضرین و سامعین، اس کی آواز ایسے سیٹ کریں کہ یہ میری آواز کھینچے نہ. اس کی آواز تیز کر دیں، ایکو بالکل بھلے بند کر دیں، یہ میرے سانس کو نہ کھینچے، بس باقی ٹھیک ہے. معزز حاضرین و سامعین، ہاں یہ ٹھیک ہے، اب ٹھیک. آج کا یہ ہمارا سالانہ پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و تقریب عرس مبارک انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے. احباب گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی حیات ظاہری میں جس طریقے سے اپنے غلاموں کو اپنے فیضان، اپنے انوار و تجلیات، اپنی فیوز و برکات سے مالا مال فرماتے تھے، حضور آج بھی مدینہ طیبہ میں اپنی امت کو نواز رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا ہے تو بس اب سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، بلکہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا، سلسلہ ختم نہیں ہوا، سلسلہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا. پہلے صرف حضور تھے تو حضور فیضان تقسیم فرماتے تھے، اب حضور کے وصال ظاہری کو 1400 سے کئی سال گزر گئے ہیں، حضور بھی فیضان تقسیم کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ بھی کر رہے ہیں، حضور کی آل بھی کر رہی ہے، حضور کے اصحاب بھی کر رہے ہیں. اور پھر یہی نہیں کہ حضور کی آل اور اصحاب کی ڈیوٹی ہے، جو ان سے منسلک ہو جاتا ہے، وہ ہندوستان میں ہو، وہ پاکستان میں ہو، وہ بغداد میں ہو، وہ کہیں بھی ڈیرا لگا لے، حضور اس کے در سے بھی لوگوں کو فیضان عطا فرماتے ہیں. اب دیکھو نا، حضور کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر آ گئے، ان کا وصال ہو گیا، عمر فاروق آ گئے، ان کا وصال ہو گیا، عثمان غنی آ گئے، ان کا وصال ہو گیا، مولا علی آ گئے، مولا علی گئے، امام حسن آ گئے، امام حسن گئے، امام حسین آ گئے، امام حسین گئے، امام زین آ گئے، امام زین العابدین گئے، امام جعفر آ گئے، امام جعفر گئے، امام باقر آ گئے.
چلتا رہا نا سلسلہ حضور غوث پاک تک. اب حضور غوث پاک آ گئے تو بات یہیں پہ رکی نہیں. قیامت تک حضور کے غلام جہاں بھی ڈیرا لگائیں گے فیضان کا چشمہ وہیں سے جاری ہو جائے. اب یہ تو تھے وہ جن کو والد نے اپنے بیٹے کو دیا، پھر بیٹے نے آگے اپنے بیٹے کو دیا، پھر آگے چلتا گیا. مگر اب سلسلہ یوں بھی ہے کہ یہ شیخ جس کو سینے سے منتقل کر دیتا ہے، وہ بیٹا ہو، مرید ہو، کوئی بھی ہو، بس شیخ کی نگاہ پڑنے کی دیر ہے، وہ پھر وقت کا فرید بنتا ہے، وقت کا قطب بنتا ہے. زمانہ آج بھی یاد کرتا ہے ان کو، زمانہ حضور کے فیض کو یاد کرتا ہے. مگر فیض جب آگے چلتا ہے تو جو ہی اس کا رستہ بنتا ہے، اس کے رستے بھی تبدیل ہوتے ہیں، رستوں سے کئی رستے بنتے ہیں، پھر رستوں سے کئی رستے بنتے ہیں. یوں ہمارے تک حضور کا فیضان پہنچا. کوئی مائی کا لال اس مجمع میں، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس ضلع میں، اس صوبے میں، اس ملک میں، پوری دنیا میں آج کے دن، کل، پرسوں، چوتھ، ایک مہینے کے اندر کوئی یہ بتا دے کہ اسے ڈائریکٹ مائی آمنہ کے لال نے فیض دیا ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے. جس کو بھی ملا ہے حضور کے سلسلے میں آنے کے بعد ملا ہے. پہلے اس کو کسی کے سامنے بیٹھنا پڑا ہے، پہلے اس کو کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے پڑے ہیں، پھر اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں، تبھی تو پیالے میں کوئی جام آیا ہے. آپ مجھے بتاؤ نا، دیہاتی لوگ ہو آپ، سادہ سی مثال سمجھاتا ہوں. کوئی مجھے بندہ یہ بتائے کہ کھنگرا والا میں اس نے اپنی پیلی کو ڈائریکٹ سمندر سے پانی لگایا ہو، کوئی کراچی سے پیپ ڈالا ہو، اس نے کوئی اسپیشل پیپ، جی یہ میری پیلی سے کراچیوں پانی آتا سمندر چوں، کوئی ہے؟ نہیں ہے نا. کہاں سے آتا ہے پانی؟ دریاؤں سے. دریا سے ڈائریکٹ لے سکتے ہو؟ نہیں نا. دریا سے چھوٹی نہر، بڑی نہر، پھر چھوٹی نہر، نہر سے سوا، سوے سے منجر، منجر سے کھالا، کھالے سے پیلی. ایسے ہی ہے بھئی، یہ سلسلہ بھی یوں ہی ہے. حضور نے فیض دیا مولا علی کو، حضور نے فیضان دیا صدیق اکبر کو، حضور نے فیضان دیا مولا عمر کو، حضور نے فیضان دیا حضرت عثمان کو، اور یہ چاروں ہی تو سلسلے ہیں. انہی سے تو فیضان آگے آیا. مولا علی سے فیضان چلا تو چلتے چلتے بغداد پہنچا، بغداد سے فیضان آیا تو چلتے چلتے کچھوچے میں آیا، کچھوچے میں فیضان آیا تو چلتا چلتا لاہور آیا، لاہور سے فیضان آیا تو چلتا چلتا قصور آیا. کھنگرا والے وہاں سے جا کے لے رہے ہیں. زندگی فضول. اب دیکھیے یہ وہی فیضان ہے. اب جب یہ بغداد شریف میں پہنچا حضور غوث پاک کے پاس، تو اعلان ہو گیا آج کے بعد جس کو بھی پینا ہے بغداد سے پیے، جس کو بھی پینا ہے بغداد سے پیے. کہیں بھی جائے گا نہیں ملے گی، تھوڑی سی بھی مانگو گے نہیں ملے گی، تھوڑی سی بھی مانگو گے نہیں ملے گی. کہاں سے ملے گی؟ بغداد سے ملے گی. تو بغداد والے بھی ڈائریکٹ نہیں پلاتے، وہ بھی کہتے ہیں کسی میرے اشرف کے ہاتھ میں ہاتھ تو دو. جب کسی اشرف کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے پھر بغداد
اب فیضان کا سارا سلسلہ میرے غوث پاک کی بارگاہ میں ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ سے سبھی کو ملتا ہے۔ توجہ فرمائیے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اعلان فرمایا اپنی ولایت کا، تو آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت جتنے بھی صاحب ولایت بزرگ تھے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پہاڑوں میں عبادت اور ریاضت فرما رہے تھے، جب آپ نے وہاں پہ روحانی طور پہ یہ اعلان سنا تو آپ نے اپنی گردن کو جھکا دیا، فرمایا بل علی راسی وعینی، بلکہ آپ کا قدم میرے کندھوں پہ ہی نہیں، میری آنکھوں پہ بھی، میرے سر پہ بھی۔ اب اتنا بڑا بابا جو چشتیوں کا بابا ہے، کسی کو فخر ہو اپنے علم پہ، کسی کو مان ہو اپنے تقوی پہ، کسی کو مان ہو اپنی عبادت و ریاضت پہ، مگر یہ بابا وہ بابا ہے جس کو صرف دیکھنے سے ہی 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر جنہوں نے دیکھا ہے، صرف دیکھا ہے، صرف دیکھنے سے جن کی زبانوں پہ کلمہ جاری ہوا وہ 90 لاکھ ہیں، تو جن کو دیکھنے سے 90 لاکھ کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ میرے کریم کے غلام در غلام در غلام در غلام کی شان ہے، تو جنہوں نے میرے کریم کو دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقہ حنفی کے امام، فقہ حنفی کے موجد، آپ کے ایک شاگرد تھے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے حسین و جمیل خوبصورت تھے۔ آپ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، ایک خاتون غیر مسلم آپ کے مدرسے کے آگے سے گزری، اس کی نگاہ جو پڑی میرے امام کے چہرے پہ تو منہ میں انگلی دے کے خادموں سے پوچھتی ہے، بھائی مجھے یہ بات بتاؤ، بھائی مینوں یہ گل دسو، او محمد ہے جہاں تسی کلمہ پڑھ دے ہو؟ اس نے کہا نہیں مائی، اے او محمد نہیں جنہاں دا اسی کلمہ پڑھنے ہاں۔ کہنے لگی اچھا اگر اے او نہیں تے جہاں تسی کلمہ پڑھ دے ہو، اگر اے او نہیں تے اے ایڈا سونا ہے تے اے جہاں امتی اے او محمد کڈا سونا ہوئے گا۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، میں نے تمہید کے طور پہ یہ بات کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، بھائی نہ مانو، بھائی نہ مانو،
نہ مانو، آپ کا نہیں دل کرتا تو نہ مانو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندہ سن کے تسلیم کر لیتا ہے بھی ٹھیک ہے اے گل سمجھ آ گئی ہے من لینے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے کے بغیر نہیں بندہ تسلیم کرتا، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جب تک عین الیقین نہ ہو جائے بندہ نہیں مانتا. اب یہ چیزیں رب کریم نے حضور کی امت میں اس لیے بھیجی ہیں کہ میرا محبوب جو جا کے کہے کہ میں تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہوں، تو وہ پوچھیں گے نا حضور دلائل دیجئے، نبوت کے معجزات دکھائیے، تو حضور نے معجزات بھی دکھا دیے. اب حضور کی بات تو بڑی دور رہ گئی نا، اب تو حضور کے غلاموں کی بات ہے نا. تو اللہ کریم نے یہ سسٹم بنا دیا کہ جڑا پوچھے محبوب کچھ کر سکتے سن یا نہیں. اچھا محبوب اب آپ پردے میں، بھائی محبوب نو تو گیا گزرے ہو گئے 1400 سال، پردہ فرمایا کتنے سو سال ہو گئے. اب ان کی بات چھوڑو، یہ جو میرے محبوب کے 1400 سال بعد پکے پیٹھے غلام نے، پہلے انہاں دا تے گل سن. تم بات کرتے ہو نا کہ ان کو غیب کا علم تھا یا نہیں، یہی ہے نا بھئی. وہ حاضر و ناظر ہیں یا نہیں، وہ دیوار کے پیچھے کا علم رکھتے ہیں یا نہیں. اب بھئی اے ساریاں گلاں انہاں دیاں تے تو چھڑ نا، تو ہن آ. رب کریم نے یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں قائم کر دی کہ میرے محبوب دی تے شان ہی بڑی ہے نا، میرے محبوب دی تے گل ہی نہ کرو، میرے محبوب دی چھڈو، میرے محبوب دے غلاماں دا مقابلہ کرو. اے خواجہ معین الدین چشتی ورگا معین الدین نہیں لیا سکتے، محمد عربی ورگے کتوں ہوئے. تو یہ حضور کے غلاموں میں اللہ نے حسن اسی لیے رکھا ہے کہ جو کہے نا میں نہیں مانتا، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے نہ مانو، پر ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ جتنے بھی حسن والے آئے ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے، اے تینے ساڑھے پلا تسی بھی کوئی آپ دیاں کتاباں پھرولو، کوئی ہے جہاں منہ ویکھ کے کسی نے کلمہ پڑھیا ہوئے؟ منہ ویکھ کے تواڈیاں دے تے سارے استغفار ہی پڑھ دینے، اللہ بچائے. ہمارے تو فوت ہوں 4 دن بھی پڑے رہے منہ میں اور نکھار آتا ہے، ان کے فوت ہو جائیں تو اعلان ہو جاتا ہے طبی وجوہات کی بنا پہ چہرہ نہیں دکھایا جاتا. ہیں ان کے کچھ ایسے بھی طبی وجوہات کی بنا پہ ان کے چہرے نہیں دکھائے جا سکتے. میں کہتا ہوں بھئی نہ دیکھو، ضرور ڈرنا ہے بھئی ان کے دیکھو جن کے رب نے بنائے اتنے سونے ہیں کہ جن کے بارے میں رب کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو جب دیکھو اللہ یاد آ جائے. اب اس کو بھی سمجھو، رب کریم نے یہ کیوں کہا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے. اب مجھے حضور کے معراج کا واقعہ یاد آ گیا. حضور معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ پہلے نبیاں نو سارے نے آکھیا رب ویکھیا ہے، نبیاں آکھیا کوئی نہیں. سانو وکھا سکدے ہو، نبیاں آکھیا نہیں. تے محبوبہ تینوں بلایا ہے، تیری شان ودائی ہے. ہن کوئی پوچھے نا رب نو ویکھیا ہے، تساں نہیں کہنا نہیں میں سامنے بیٹھا رج کے ویکھو. کوئی پوچھے رب نو ویکھیا ہے، ہاں ویکھیا ہے، سونی صورت چ ویکھیا ہے. رائے تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا. تے محبوب کوئی آکھے نا بخاؤ، یہ نہیں کہنا میں نہیں بخا سکتا، کہنا من رانے فقد رال حق. جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. رب یہی تو کہہ رہا ہے اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو دیکھنے سے رب یاد آ جائے. رب یہ کہنا چاہ رہا ہے میرے بندے وہ بندے ہیں جو میرے محبوب کے غلام ہیں، اور جو میرے محبوب کے غلام ہیں نا جب تم ان کو دیکھو گے ان میں پہلے میرا محبوب نظر آئے گا، پھر اس کے جلووں میں میرے جلوے نظر آئے گا. اب کوئی ہے ان میں ایسا جن کو دیکھ کے رب کے جلوے نظر آئیں، جن کو دیکھ کے رب یاد آئے؟ ہاں رب یاد ضرور آتا ہے پر آتا دوسرے طریقے سے ہے. اللہ معاف کرے، ایسا ہی ہے بھئی. دیکھ لو ہم تو نہیں کہتے
نہ ہم آپ کو کافر کہتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں بھی آپ کہتے ہو جی سنی سانو کافر آندے نے، اسی آندے ہی نہیں، ہم آپ کو کہتے ہی نہیں، ایک لمحے کے لیے ہم آپ کو کہتے نہیں، وگرنہ ہمارا فتویٰ وہی ہے جو ہمارے اکابر کا ہے، جو ہمارے اعلیٰ حضرت کا ہے، جو ان شرائط کے مطابق ان کی عبارات پہ ایمان رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں آپ کی بات، ہم نہیں کہتے۔ چلو فیصلہ کرا لیتے ہیں پنچایت سے، ایک طرف ہمارے ادارے کا کوئی طالب علم لے آؤ، دوسرے تیسرے چوتھے سال کا، نہ کوئی بڑا مولوی لاؤ، دوسری طرف ان کا شیخ الحدیث لے آؤ۔ کیوں شاہ جی بات ٹھیک ہے؟ کر لو مقابلہ، پنچایت بٹھا لو، لو اگر فیصلہ یہ ہو جائے کہ یہ سنیوں کے ادارے میں پڑھنے والا سنی بچہ، اس کے چہرے پہ نور ہے یا بھئی یہی تو رب بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے نہیں سمجھے، اللہ کے بندے شاہ صاحب سمجھ گئے، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو تکنے سے اللہ یاد آتا ہے۔ یہ دوسروں کی بات میں کر ہی نہیں رہا، اللہ کے بندوں کو، جب اللہ کے بندوں کو، شرط یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، ہو اللہ کا بندہ، اللہ کے بندوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اور پھر جب ان کو دیکھا جاتا ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔ اچھا ہمارے بزرگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، کیا ہے جی یہ فلانے بزرگ ہیں جی، کتنا عرصہ زندگی گزاری، اتنا عرصہ جی کیا کرتے رہے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار حافظ قرآن پیدا کیے۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے عالم دین بنائے۔ اچھا جی ان کا اپنا کیا معمول تھا؟ سارا دن میں 5 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ رات میں عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے، تہجد میں 20 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سارا دن میں 10,000 دفعہ درود پاک پڑھتے تھے۔ بھائی آؤ نا ذرا مقابلہ کریں، چھاننی لگائیں، چھاننی لگا لو بھائی، جیتیں گے اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندے جب ان کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، ارے یہ تو اللہ کے بندے ہیں، تو جب بندوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے تو جو میرے رب کے محبوب ہیں ان کو دیکھنے سے رب کیوں نہیں یاد آتا؟ مگر شرط یہ ہے دیکھنے کے لیے آنکھ صدیق اکبر والی چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ مولا عمر والی چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ سیدنا عثمان والی چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ مولا علی والی چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ ابو جہل والی نہیں چاہیے۔ معراج کی رات جب سفر ہجرت کی رات جب حضور اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے، کسی کو نظر آئے؟ تو ابھی بھی کسی کو نظر نہیں آتے، نظر نہیں آئے، حضور گزر گئے ان کے درمیان میں سے، کسی کو نظر نہیں آئے۔ دیکھنے والوں نے تو دیکھ ہی لیا، دیکھنے والوں نے دیکھ ہی لیا، مگر جن کو دکھائی نہیں دینا تھا ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ ارے سننے کے لیے کان صدیق اکبر والے ہونے چاہیے، کان سن تو ابو جہل نے بھی لیا تھا، لے کے آیا تھا نا مٹھی کہ اس میں کیا ہے، تو میں بتاؤں یا یہ بتائیں؟ جب سنا ہو یہ جادو ہو گیا، اس پہ جادو ہو گیا، ان پہ بھی جادو ہو گیا۔ بھائی سننے کے لیے بھی کان صدیق اکبر والے چاہیے، اور پھر میرے کریم کی ذات، وہ تو آج بھی گنبد خضرا میں حیات ہیں۔ اب جو مدینہ طیبہ میں گئے ہیں انہوں نے زیارت کی ہے، یا جنہوں نے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ، آج کل سوشل میڈیا پہ گنبد خضرا شریف کی تصویریں موجود ہیں، تصویریں دیکھی جاتی ہیں، گنبد شریف کی تصویریں عام کھلے مقامات پہ لگی بھی ہوتی ہیں، بعض مساجد میں بھی لگی ہوتی ہیں، فلیکسوں پہ بھی۔
آپ نے دیکھا ہوگا گنبد شریف کے اوپر ایک ڈھکن سا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر سنگل ہے، جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، تصویروں میں بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر گنبد شریف کے اوپر الگ سے ایک چھوٹا سا ڈھکنا نما چیز ہے، اس کے اوپر سنگل باندھا ہوا ہے، وہ ڈھکن لگا کے گنبد شریف کے اوپر بند کیا ہوا ہے۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد قحط ہو گیا، پانی کی کمی ہو گئی، صحابہ نے دعائیں کی، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے فرمایا کہ میری قبر اور بادلوں کے درمیان جو چھت ہے اس میں سوراخ کر دو، بادل جب میری قبر کو دیکھے گا تو وہ رونا شروع کر دے گا۔ ایسا ہی کیا گیا، حضور کی قبر انور جس جگہ پہ ہے وہاں پہ چھت پہ سوراخ کیا گیا، اور جب سوراخ کیا گیا جو ہی وہ پردہ درمیان میں جو تھا چھت کا وہ ختم ہوا، بارش ہونا شروع ہو گئی، اور یہ ایک عرصے تک یہ جو ڈھکن ہے یہ کھلا رہا۔ آج سے چند سو سال پہلے، چند سال پہلے، 70 یا 80 سال یا اس سے لگ بھگ تھوڑا سا سال اس کو بند کیا گیا۔ اب اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں بھی موجود ہیں، تو امت کو فیض آپ کا جاری و ساری ہے، فیض ختم نہیں ہوا۔ اس سے اگلی بات اس سے بھی مزے کی ہے، جب اس ڈھکن کو بند کیا گیا، سسٹم یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار ہے، اصل قبریں جو حضور کی، سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان تک جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان تک جانے کا کوئی راستہ، کسی قسم کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ جب وزراء جتنے بھی جاتے ہیں یہ جالیوں کے اندر ضرور جاتے ہیں، جالیوں سے اندر ایک دیوار ہے، یہ وہاں تک جاتے ہیں، اس سے آگے کسی کی رسائی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ قبر انور تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اوپر والا ڈھکن۔ اس ڈھکن کے کھلا ہوا تھا تو اس کے اندر سے جانور کوئی اندر چلا گیا، کبوتر وغیرہ یا کوئی اور جانور، تو اب نیچے سے تو دروازہ کوئی نہیں تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اوپر سے کسی چھوٹے بچے کو جو کم سمجھ ہو اس کو اتارا جائے اور وہ اندر جا کے اس جانور کو یا جو بھی پرندہ ہے اس کو نکال لائے۔ اب ترکیب بنائی گئی، اس کو اوپر سے باندھا گیا، نہلایا گیا، دھلایا گیا، خوشبو لگائی گئی، لباس تھا نیا پہنایا گیا، اس کو جب نیچے اتارا، اب جب نیچے اتارا وہ باہر آیا، اس نے جو بھی جانور تھا، پرندہ تھا، اس کو پکڑا ہوا باہر آیا، ہر بندے کا تجسس تھا کہ میں اس سے پوچھوں اندر ہے کیا، ہر بندے کے یہ لب پہ تھا بھئی اندر کیا تھا، رسول اللہ کیسے تھے۔ اس بچے نے چیخدار آواز میں کہا واللہ لا رسول اللہ حی، اللہ کی قسم اللہ کے رسول اندر زندہ ہیں۔ بس اتنی بات کہی، اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ جانے اس نے اندر کیا دیکھا جو بیان کرنا رب چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ بیان کرے۔ اب بتاؤ، اب بھی کوئی نہ سمجھے، اب بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اس سے بحث نہیں کرنی، یہ سمجھو کہ اس کے کان بھی صدیق اکبر والے نہیں ہیں، اس کی آنکھ بھی صدیق اکبر والی نہیں ہے، اس کا قلب بھی صدیق اکبر والا نہیں ہے، اس کی آنکھ بھی ابو جہل والی ہے، اس کے کان بھی ابو جہل والے ہیں، اس کی زبان بھی ابو جہل والی ہے، اس کی سوچ بھی ابو جہل والی ہے، اس کا دل بھی ابو جہل والا ہے۔ جو عاشق ہوگا وہ سوال نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں مانتا ہوں، دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی عاشقوں کی ہسٹری پڑھو، کسی نے پوچھا اولیاء کاملین کو اللہ نے مقام ایسے تو نہیں دیا؟ آؤ نا سلطان الاولیاء جو حضور غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہیں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیسے مقام ملا ان کو، کیسے مقام ملا؟ کوئی عبادت و ریاضت کی انہوں نے؟ نہیں۔ کیا کرتے تھے؟ اکھاڑے کے پہلوان تھے، پورے بغداد میں ان کا شہرہ تھا، کوئی ان سے مقابلہ جیت نہیں سکتا تھا۔ ایک مقابلہ ہو گیا، کسی کمزور سے بندے نے چیلنج دے دیا، کمزور سے بندے نے جب مقابلے میں میدان میں آ کے مقابلہ شروع ہوا، کان میں آ کے اس نے کوئی بات کی، جس پہلوان کا نام پورے علاقے میں ہو، نامی گرامی پہلوان اس کو ہرا نہ سکیں، مقابلہ شروع ہوا، سکے سمارٹ آدمی نے کان میں کوئی بات کہی، بس اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ پہلوانوں کا پہلوان جنید بغدادی نیچے، او ماڑا بندہ اتے،
ہر بندہ حیران سوچ پریشان بنیا کہ کسی سے مقابلہ نہ ہارنے والا بندہ جیت کیسے گیا؟ اس سکے بندے نے کیا کہا؟ اس نے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا، او جنید، بغداد میں بڑا تیرا شہرہ ہے، اس پہلوانی کے مقابلے میں انعام بڑا ہے، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، طاقت نہیں ہے، مگر ہوں سید۔ مزہ نہیں آیا؟ ہوں سید، اور بلند آواز سے کہو، ہوں سید۔ آج مقابلہ تو جتوا دے، کل قیامت کے دن اپنے نانا سے تیری سفارش ضرور کروں گا۔ اچھا بھائی، حضور اگر فیضان تقسیم نہیں کر رہے تو حضور خواب میں کیوں آئے؟ وہ مقابلہ جیت کے چلے گئے، رات جنید بغدادی سوئے، خواب میں کیا دیکھا؟ حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا، او جنید بغدادی، میرے بیٹے سے وعدہ کیا تھا، اسی ادھار لمبے نہیں رکھ دے، ہم تمہیں دنیا میں بھی امام الاولیاء بناتے ہیں۔ حضور نے سینے سے لگایا، ایسا نوازا، ایسا نوازا کہ آج بھی اولیاء اللہ کی صف میں جنید بغدادی کا نام کوئی بھی ولی اللہ سر جھکائے بغیر نہیں لیتا۔ جس کو پتہ ہے کہ جنید کیا ہے وہ سر اٹھا کے بات نہیں کرتا۔ ارے یہ تو جنید ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ میرے رب کے مصطفیٰ کیسے ہیں، سر اٹھا کے تو بات وہ بھی نہیں کرتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ آنکھ، کان، زبان، دل و جان، سوچ صدیق اکبر والی ہونی چاہیے۔ ساری باتوں چھوڑو، ساری باتوں کو چھوڑو، سارے فتووں کو چھوڑو۔ ایک زاویہ دیتا ہوں آپ کو، تنہائی میں بیٹھ کے نا 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے حضور بارگاہ میں التجا کرنا اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں تصور کرنا کہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ، میرا سینہ بھی وسیع نہیں ہے، میرا ظرف بھی وسیع نہیں ہے، میرا دماغ بھی وسیع نہیں ہے، بس میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ میرا دل و دماغ ابو جہل والا ہے یا صدیق والا ہے۔ بس اتنا کر لو۔ جو بندہ لیت و لال میں بھنا ہوا ہے نا کہ ہاں نہیں ہے، کیوں، کیسے، ویسے، میں نہیں مانتا، تم نہیں مانتے، وہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا، بس یہ ساری باتیں چھوڑو۔ ایک دفعہ مراقبہ کرو، بیٹھو اپنے رب کے حضور، بیٹھو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ اگر سکون محسوس ہوا تو سمجھ جانا صدیق والے ہو، اور اگر پھر بھی آئے نا کہ میں اینو بھی نہیں مانتا، سمجھ جانا ابو جہل کے پیروکار ہو۔ پھر تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی کے پاس یہاں پہ ڈنڈا ہے ہی نہیں ایسا کہ تمہاری چھل اتار سکے۔ اس کے لیے تمہیں قبر میں جا کے اپنی صفائی کروانی پڑے گی۔ ہاں مان جاؤ تو دنیا میں بھی اللہ نے ورک شاپیں رکھی ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہے نا، یہ دلوں کا زنگ اتارتے ہیں، یہ دلوں کی میل صاف کرتے ہیں، یہ دلوں کی قدورتوں کو نکالتے ہیں۔ بس بات پھر وہی آ گئی، سمجھ وہ ہونی چاہیے، یقین کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو تھوڑا بہت سوچو سمجھو، بھئی یار، جو رب کریم اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ بلا کے جبریل امین کو رستے میں رکوا کے، جبریل امین کو رستے میں رکوا کے، جبریل نے کیا کہا تھا؟ یا سیدی یا رسول اللہ، ایک بال برابر بھی آگے نہیں جا سکتا، کیوں؟ سڑ جاؤں گا، جل جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ بھائی جس جگہ سے آگے فرشتوں کا سردار نہیں جا سکا، جس جگہ سے آگے فرشتوں کے سردار نہیں جا سکے، اس جگہ سے آگے تیرے اور میرے کریم گئے بھی ہیں، رکے بھی ہیں، آئے بھی ہیں، جلے بھی نہیں، سڑے بھی نہیں، بجھے بھی نہیں، اور کھل کے آئے ہیں۔ تو ابھی بھی پوچھتے ہو، ابھی بھی پوچھتے ہو کہ وہ نہیں، میں نہیں مانتا، اور دلیل دو، اور دلیل دو، اور دلیل دو۔ بھئی جس رب کے نور کی تجلی کے سوئی کے نکے کے
1000वें حصے کو جس پہاڑ پہ پڑنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کے بعد 40 دن تک ہوش میں نہیں آئے، اس رب کی، یہ تجلی رب کے نور کی تھی نا، پورا نور نہیں تھا، رب کے نور کی تجلی کا سوئی کے نکے کے برابر حصہ، پھر اس نکے کا بھی 1000واں حصہ کرو۔ وہ تجلی رب نے کوہ طور پہ ڈالی تو کوہ طور کو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے، بے ہوش ہو گئے، 40 دن بعد ہوش آیا۔ تو حضور تو خود عین ذات رب کو دیکھ کے آئے، حضور کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر بھی پوچھو کہ اور دلیل دو، اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ دلیل تو اتنی ہی کافی ہے کہ ہم کلمہ ان کا پڑھتے ہیں، ان کے کہنے پہ رب کو ایک مانتے ہیں، تو ان کے کہنے پہ رب کو ایک مان رہے ہو، ان کے کہنے پہ جہنم کو مان رہے ہو، ان کے کہنے پہ جنت کو مان رہے ہو، بس انہی کو نہیں مان رہے۔ کس بات پہ؟ جی انہوں نے کہا ہے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ بھئی ایک بات انہوں نے کہہ دی تو یہ بھی تو انہوں نے کہا نا ایکم مثلی، بھئی یہ تو میں نے کہہ دیا کہ میں تمہاری طرح ہوں، پر تم میں سے میرے جیسا ہے کون؟ بھئی میرے کریم اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جائے، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، قیامت تک چاند کے سینے پہ نشان ابھی بھی موجود ہے، تیرے اشارے نہ نال دے کروں کو بندہ ادھر نہیں آندا، تو تو کہنا بھی اور دلیل نہیں، بھئی اور کیا دلیل چاہیے تمہیں؟ حضور کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جس نے حضور کو سمجھا ہے پھر اس کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہے۔ حضور کے غلاموں کو سمجھ لو، حضور کے غلاموں کو جب سمجھ جاؤ گے تو پھر حضور کو سمجھنا مشکل ہے۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ آیا حضور پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری گنج کرم رحمۃ اللہ علیہ، المعروف کرما والے پیر، ان کے پاس کہنے لگا جی تسی نبی دے علم دی گل کردے ہو جی، نبی ویکھ دے نے، نبی سن دے نے، نبی غیب جان دے نے، بڑی اس نے بحث کی۔ آپ نے فرمایا مولوی جی اس گل نو چھڈو، او پاؤ اس گل نو چھڈ۔ آپ پنجابی بولتے تھے اور اسی لہجے میں بات کیا کرتے تھے۔ جب اس نے بحث کی نا بار بار، آپ میں اچھا تو میرے نبی دا علم غیب تے چھڈ نا، تو مینوں اے دس تسی 4 بھین بھرا ہو؟ انہیں کہا ہاں جی۔ انہیں کہا تیرا ابا تے تیری امی باغ جے کام کردے سی؟ اے ہاں جی۔ انہیں کہا تے صحابہ سائی بھی رہندا سی؟ اے ہاں جی۔ اے تسی چارے ہو سائی دی اولاد جے، تہاڈا ابا تے کسے کم جوگا نہیں سی۔ اور تم علم غیب نبی کی بات کرتے ہو، نبی کے غلام کو تو جواب دو۔ نبی کا غلام تمہیں بتا رہا ہے کہ تم اولاد کس کی ہو۔ اس بات سے یہ بھی پتا چلا نبی پہ ہمیشہ ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جس کا باپ اپنا نہ ہو۔ نبی کی شان سمجھنے کے لیے باپ کی طرف سے حلالی ہونا ضروری ہے۔ جو باپ کی طرف سے حلالی ہے وہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، نبی کی ذات میں عیب نہیں نکالتا، وہ تو نبی کی ذات کو یوں کر کے مانتا۔ زندہ باد۔ اور اللہ کا کروڑ ہاں شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں ماننے والوں میں رکھا، اس نے ہمیں ماننے والوں میں رکھا۔ مان جاؤ صحیح، مان جاؤ صحیح تو بندہ بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر مان جاؤ گے نا حضور کو تو قیامت والے دن رب نے یہ نہیں دیکھنا کہ تیرے پلے ہے کیا، رب نے یہ دیکھنا ہے کہ تیری میرے یار سے نسبت کیا ہے، تیری میرے کریم سے نسبت کیا ہے۔ اس دن رب نے یہ نہیں دیکھنا اے بڑا متقی ہے، بڑی عبادت کرتا رہا، بڑیاں نے تسبیحاں پنیاں نے، بڑے مسلے رگڑے نے، بڑے نے جناب سفر کیتے نے، کچھ بھی نہیں دیکھنا۔ رب نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا میں میرے کریم کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتا تھا۔
اور رب نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کے بارے میں میرے کریم کا اشارہ کیا ہے، جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا۔ رب نے یہ نہیں دیکھنا اے متقی ہے، رب نے یہ دیکھنا ہے محبوب تیری مرضی کی ہے۔ اب ایک خطیب صاحب بیان کر رہے تھے کہ معاشر دا دن ہونا ہے نا، تو حضور نے مقام محمود تے کھڑے ہونا ہے، مقام محمود پہ، مقام محمود جو حضور کو ملنا ہے۔ حضور نے یوں کر کے ممبر پہ جلوہ گار ہونا ہے، حضور نے یوں دیکھنا سب کو۔ جیسے آپ میرے سامنے ہو نا، مثال دے رہا ہوں، جیسے آپ میرے سامنے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہر بندے کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضور نے یوں معاشر کے میدان میں کروڑوں لوگوں کو دیکھ کے کہنا ہے، او فلاں بن فلاں چل جنت سے، او فلاں بن فلاں تو بھی چل جنت سے۔ حضور نے دیکھتے 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 جب وہ آنا نا کسی ایسے نے، حضور نے کہنا بہو تو پرے ہو نا، او بیلیا پرے ہو جا، تیرا ساڑھے نہ کوئی تعلق نہیں، تو ساڑھا نہیں ہے، او فرشتوں جتنے مرضی سٹو، او پیچھے میرا عاشق کھڑا جے انہوں جنت سے لے جاؤ۔ اور ہونا بھی ہے یہ، حضور نے اشارہ کیتی جانا ہے، فرشتیاں نے پھڑ پھڑ کے جنت سے سٹی جانا ہے۔ حضور نے اشارہ کیتی جانا ہے، فرشتوں نے پکڑی جانا ہے، جنت میں داخل کی جانا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ عبادت و ریاضت ہونے کے باوجود حضور کی عقیدت دل میں ہو، حضور کی محبت ہوگی تو عبادت و ریاضت نے کام آنا ہے۔ حضور کی محبت دل میں نہیں ہے تو عبادت و ریاضت منہ پہ ماری جائے گی، کسی کام نہیں آئے گی۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے متعلق احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اس کے لیے جہنم کا پروانہ ہوگا۔ اب وہ دیکھے گا کہ فلاں ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ دوڑ کے ان کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا جی آپ مجھے یاد کریں، آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہیں گے جی نہیں مجھے یاد نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اتنے لوگوں سے ملے تھے۔ وہ کہے گا جی ہاں فلاں جگہ پہ میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے اللہ اس بندے نے واقعی مجھے وضو کروایا تھا۔ جس نے پانی پلایا ہوگا وہ کہے گا اس نے مجھے پانی پلایا تھا، جس نے خدمت کی ہوگی وہ کہے گا یا اللہ اس نے میری خدمت کی ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اے میرے نبی کے پیارے، اس نے تیری خدمت کی ہے تو تیرے صدقے ہم اس کو بھی بخشتے ہیں، جا اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے حضور کے دین کو پڑھا، پڑھنے کے بعد آگے پڑھایا، پڑھانے کے بعد لوگوں کو دین سنایا۔ اب دین کس کا ہے؟ حضور کا۔ سارے بولو دین کس کا ہے؟ سارے بولو، سب کی آواز نہیں ہے، دین کس کا ہے؟ اچھا بھائی، حضور کا دین جو حضور لے کے آئے وہ کوئی بندہ پڑھے اور پڑھائے، لوگوں کو سنائے، وہ تو قیامت والے دن بندے نو باہوں پھڑ کے جنت چلے جا سکتے ہیں، تے جنہ دا دین ہے جی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ عجیب سائیکالوجی ہے بھائی، عجیب سوچ ہے بھائی، عجیب فطرت ہے بھائی۔ بھائی کیا ہے یہ بات؟ یہ ایسا دین ہے تمہارا؟ بھائی ہم اس کو دین مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس بات کو ماننے والے ہیں جنہوں نے رستے سے چلنے والے لوگوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے، حضور کی حدیث مبارکہ ہے، کنکر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا اس نیت سے کہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تو یہ تو پھر دین پڑھانے والے کی بات ہے جی۔ حضور کو تو اللہ نے شان ہی اتنی عطا فرمائی ہے، کوئی ایک چیز حضور کی دیکھ لے آپ، حضور کے سر مبارک سے لے کے حضور کے پاؤں کے ناخنوں تک، آج بھی جس کے پاس حضور کے تبرکات موجود ہیں، ذرا ایک دفعہ ہر چیز کو پسے پشت ڈال کے ان کی ایک دفعہ زیارت ہی کر لو۔ جو تمہارا اندر کا مفتی ہے نا ضمیر، وہ تمہیں ملامت ضرور کرے گا، یار 1400 سال بعد حضور دے منہ مبارک دے کول کھلو کے درود شریف پڑھیا سکون ملدا ہے، درود شریف پڑھیا خوشبوواں آندیاں نے، تے پھر یہ مطلب ہے کہ جنہ دے منہ مبارک دے کول کھلو کے درود شریف پڑھیے تے خوشبو آندی ہے، یہ مطلب یہ ہویا کہ جہدے جسم دے حصے دے اندر اینی طاقت ہے کہ بندے دے دل نو موہ سکتا ہے، کہ اس کریم دے اپنے جسم اظہر دے اندر کنیاں کو برکتاں ہونیاں جڑا مدینہ طیبہ چ سب نو تقسیم فرما رہا۔ بس بات سمجھنے کی ہے، بات سوچنے کی ہے، بات دل کو سمجھانے کی ہے۔
جب بندہ اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے نا کہ نہیں یار حضور کی شان واقعی ہے، تو پھر عیب نظر نہیں آتا. اور جب عیب نظر آئے گا ہی نہیں، جہاں پہ عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، وہاں پہ عیب نظر. بھائی یہاں پہ کوئی معمولی سا دوست ہو تو اس کے بارے میں آ کے کوئی کہنا یار تیرے بیلی نے آج فلانا کام کرتا ہے، اے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کام کرے، اے ہو ہی نہیں سکتا وہ کام کرے. بھائی تینوں کیوں یقین ہے؟ بھائی میرا بڑا پرانا یار ہے، میری یاری ہے، میرا بیلی ہے، وہ ایک کر ہی نہیں سکتا. ہم ڈٹ جاتے ہیں نا. کیوں؟ ہمارا اس سے تعلق ہے، ہماری اس سے محبت ہے، ہماری اس سے عقیدت ہے، ہمارا اس سے پیار ہے. بھائی یہ عام دنیا دار ہے جو اشارہ کرے تو یہ گلدستہ یہاں سے یہاں نہیں ہو سکتا، تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انج کر نہیں سکتا. تو جو کائنات کا مالک و مختار چاہے تو سورج کو واپس بلا لے، وہ کریم کیا نہیں کر سکتا؟ اس کریم میں ہمیں عیب نظر آنے چاہیے. بھائی عیب نظر آئے کیسے جب عیب ہے ہی نہیں؟ عیب ہے ہی نہیں. میں آخری حدیث مبارکہ آپ کو بیان کر کے اس بات کو سمجھا دوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. ابو جہل آیا، اس نے آ کے کہا نعوذ باللہ کہ آپ کے جیسا، اس نے بہت غلط الفاظ کہے کہ آپ کے جیسا ایسا بندہ کوئی نہیں. حضور نے فرمایا تو نے سچ فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا حضور آپ کے جیسا سچا آدمی کوئی نہیں، آپ کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں. حضور کی تعریف کی. حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا. صحابہ بڑے پریشان ہوئے. حضور ابو جہل نے آ کے آپ کا انکار کیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. صدیق اکبر نے آپ کی شان بیان کی تو آپ نے کہا تو سچ کہتا ہے. سمجھ نہیں آئی. حضور نے فرمایا میری صورت آئینے کی مثل ہے. شیشے میں جب کوئی دیکھتا ہے تو اس کو اپنا آپ ہی نظر آتا ہے. شیشہ ہے نا، شیشہ جس کو ہم روزانہ پتہ نہیں کتنی بار دیکھتے ہیں. کنگھی کرنی تاں، سرما پانا ہے تاں، کریم لانی تاں، جی سر مانا ہے تاں، واسکٹ جو کتنے نوی پالی میں کیسا لگ رہے ہیں تاں. شیشہ دیکھتے ہیں، اس میں کون نظر آتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو آپ کے ابا جی نظر آئے ہوں؟ نہیں نا. تو حضور نے فرمایا میری ذات آئینہ ہے، جو مجھے دیکھتا ہے اسے اپنا آپ ہی نظر آتا ہے. ابو جہل نے مجھے دیکھا، اسے میرے آئینے میں اپنا آپ ہی نظر آیا. تو جب انہوں اپنا آپ ہی نظر آیا تو ہے ہی پیڑا سی، تو انہیں آگڑا ہی سی پہ پیڑا. تو صدیق اکبر نے جب آئینے میں میرے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو اس نے اپنی تعریف کی. تو میں نے اس کو بھی کہا تو سچ کہتا ہے، میں نے اس کو بھی کہا تو سچ کہتا ہے. تو بھائی حضور کی ذات آئینہ ہے. اپنیاں کرتوتاں چنگیاں کر کے ادھر ویکھو، اپنی کرتوتیں اچھی کر کے ادھر دیکھو. جب کرتوتیں اپنی اچھی نہیں ہوگی تو شیشہ دیکھ کے کہو گے اے ہے ہی کانا ہے. تو بھائی کانے جب ہو تو کانا شیشے کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو کانا ہی نظر آئے گا نا جی، اس کو کانا ہی نظر آئے گا، اس کو دو آنکھوں والا نظر نہیں آئے گا. حضور کی ذات مومنوں کے لیے آئینہ ہے. آئینے میں وہی چیز نظر آتی ہے جو سامنے کھڑی ہو. اپنے آپ کو درست کریں، اپنی صورت کو ایسی بنائیں کہ حضور کے آئینے میں جب کھڑے ہوں تو ہمیں حضور کے جیسے نظر آئیں. پھر ہے نا محبت. اپنی صورتوں کو، اپنی سیرتوں کو حضور کی صورت اور سیرت کے مطابق گزارو، سجاؤ، بناؤ. اللہ تعالی ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق ہمیں اپنی جوانیوں اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ نے اس محفل پاک کو انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوشش و کاوش کو قبول فرمائے. ہم سب کا آنا جانا قبول فرما کے ہمیں حضور کے صدقے پکا سچا نمازی بنائے، حضور کا پکا سچا عاشق بنائے. حضور کی سنت کے مطابق اپنے چہروں پہ داڑھیوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی محمد حسن علی قادری اشرفی صاحب آپ کے سامنے بڑے محبت کے ساتھ بیان فرما رہے تھے.
تو تمام دوستوں کو بتا دیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں. جن کا آج خصوصی خطاب ہے الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں. چند لمحات کے بعد انشاءاللہ وہ اسٹیج کی زینت ہوں گے. اور جن کی آج کی خصوصی نعت ہے انشاءاللہ